اسکیس یونیورسٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانوی لوگ پہلے سے زیادہ بے ایمان ہو گئے ہیں، یعنی بے ایمان تو پہلے ہی تھے، اب زیادہ ہو گئے۔ پہلے کریلے تھے، اب نیم پر چڑھ گئے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس شعبے میں برطانیہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہا، ہمیشہ اوپر ہی رہا۔ برطانوی دیانتدار ہوتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے ساتھ، دوسروں کے معاملے میں وہ کسی قانون، اخلاق، مذہب اور ضابطے کو نہیں مانتے۔ یہ تاریخ کی گواہی ہے۔ برطانیہ واکنگ ڈاکوؤں، اینگلو سیکشنز، نارمن، رومن، کیلٹ قوموں وغیرہ کی مشترکہ کھچڑی ہے۔ جب یہ غریب ملک تھا تو اس کے دولت مند غریب عوام پر ایسے ظلم توڑتے تھے کہ کچھ مت پوچھو۔ یہ گویا ہمارا پاکستان ہی کا منہ بولا بھائی تھا۔ مزدوروں سے 20-20 گھنٹے مشقت لی جاتی، غریب آدمی جیب کاٹ لیتا تو سزائے موت ملتی۔ ملک نے کچھ طاقت پکڑی تو دوسرے ملکوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور وہاں ایسی لوٹ مار کی کہ انہیں کنگال بنا دیا۔ بر صغیر کو ساری دنیا میں سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا۔ اسے فتح کیا، اس سے بری طرح لوٹا کہ جب آزاد ہوا تو 2 بھوکے ننگے ملک وجود میں آ گئے۔ اس آزادی کے دینے میں بھی بے ایمانی برتی، بالخصوص پاکستان کے ساتھ۔ مثلا کشمیر بھارت کو دے دیا، جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے کا مستقل جمیلہ جم گیا۔ صرف بددیانتی نہیں، ظلم بھی انتہا درجے کا کیا۔ ہندوستان میں ہنرمند مزدوروں کو مارا، انہیں اور کتوں کو ایک صف میں رکھا، اور جب کہ تحریک آزادی 1857 چلی تو اسے بری طرح کچلنے کے بعد انتقامی کارروائی شروع کی اور چند برسوں میں 1 کروڑ ہندوستانی مار دیے، جن میں سے 3/4 سے بھی زیادہ مسلمان تھے، یعنی 75 لاکھ لوگ مسلمان۔ اس وقت سارے ہندوستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، یعنی آبادی کا 10واں حصہ مار دیا۔ ہر عروج راز والے ایک زمانہ تھا کہ جب برطانوی بے ایمانی کا سورج آدھی دنیا پر چمکتا تھا۔ آج بددیانتی کا یہ سورج سکڑ کر صرف سوا جزیرے پر ٹمٹماتا ہے۔ بے ایمانی کے لیے دنیا کا میدان چھن گیا تو ساری بے ایمانی اپنے ہی آنگن تک محدود ہو گئی۔ سوا جزیرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا جزیرہ گریٹ برٹن یعنی برطانیہ عظمیٰ کا، جس میں اصلی انگریزستان یعنی انگلینڈ ہے، اور اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ، ویلز کے مقبوضہ اور مفتوحہ علاقے، اور چھوٹا سا شمالی کونا شمالی آئرلینڈ کے نام سے یونائٹڈ کنگڈم UK میں شامل ہے، تو بس جلد ہی الگ ہونا چاہتا ہے۔ اس کی علیحدگی کے بعد سلطنت متحدہ کی حکومت بس یک جزیرائی بن کر رہ جائے گی۔ انگریزی سامراج گیا تو پیچھے صرف گڈ اولڈ ڈیز رہ گئے۔ اب برطانیہ کی جگہ اس کے نجائز بچے امریکہ کا راج ہے۔ اس کی اندھیر نگری کا کالا سورج بھی آدھی دنیا پر ظلمات برسا رہا ہے، لیکن اب اس کا بھی زوال شروع ہوا ہے، جو اپنی مطلوبہ گردش کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ پھر امریکیوں کے پاس بھی گڈ اولڈ ڈیز کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کسی روز کسی یونیورسٹی کا سروے بتائے گا کہ امریکی پہلے سے زیادہ بددیانت ہو گئے۔